بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم اینڈ السلام علیکم گریڈ سیکنڈ بوائز. آپ کو مطالعہ پاکستان کی یونٹ نمبر 1 میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں نے یونٹ 1 میں جو لیکچرز پریویس پڑھے ان میں نظریہ کو ڈیفائن کیا، نظریہ پاکستان کو، 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کو، تحریک علی گڑھ کو اور میثاق لکھنؤ کے بارے میں امپورٹنٹ جیسے ٹاپکس پہ ہم لوگوں نے ڈسکشن کی تھی، اپنا ریویو دیا تھا. تو اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب نے اسیسمنٹ کو مکمل کر لیا ہوگا. اور آج ہم جو اپنا اسی سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے وہ ہے مسلم لیگ کا قیام. اب شملہ وفد 1906 کے بارے میں ہم لوگوں نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا کہ شملہ وفد کی جو کامیابی تھی، مسلمانوں کو اس کامیابی کو دیکھ کر مسلمان بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اب ایک ایسی اپنی جماعت بنانی چاہیے جو کہ ہمارے نقطۂ نظر کو انگریز حکومت کے سامنے اچھے طریقے سے پیش کر سکے، ہمارے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کر سکے. کہ جس طرح آل انڈیا نیشنل کانگریس ہے جو ہندوؤں کے سارے مفادات کو اچھے طریقے سے پیش کرتی ہے، تو ہم لوگ کو بھی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو کہ ہمارے مفادات اور ہمارے جو نقطہ نظر ہے انہیں عمدہ طریقے سے انگریز گورنمنٹ کے سامنے پیش کر سکے. تو اس لیے پھر سر سلیم اللہ خان نے تجویز پیش کی کہ جو ماؤنٹن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس دسمبر 1906 میں ہوگا، ڈھاکہ میں ہوگا، اس میں کیوں نہ ہم لوگ ایسے کریں کہ اس کے بعد ایک غیر رسمی سا اجلاس منعقد کیا جائے. غیر رسمی سے منعقد کیا جائے کیونکہ اس لیے کہ جو ماؤنٹن ایجوکیشن کانفرنس تھی وہ ایک غیر سیاسی ادارہ تھا، یعنی اس میں سر سید احمد خان نے منع کیا تھا کہ اس میں سیاسی معاملات کو اس اجلاس میں زیر بحث نہیں لایا جائے گا. لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس تو ہونا ہی ہے، کیوں نہ اس کے فوراً بعد ایک غیر رسمی اجلاس منعقد کیا جائے. تو پھر انہوں نے کیا کہ جب کانفرنس ہوئی دسمبر 1906 میں، تو اس کے بعد ایک غیر رسمی اجلاس منعقد کیا گیا جس کی صدارت جو تھی نواب وقار الملک نے کی. جب نواب وقار الملک نے اپنے خطبے میں کہا کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے کیا کرے، ایک علیحدہ جماعت قائم کریں. تو پھر جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر اس پہ سارے متفق ہو گئے، قرارداد پیش کی گئی اور اس کے تحت پھر آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے مسلم سیاسی جماعت کا قیام عمل میں لایا گیا. جب مسلم لیگ بنی تو جو اس کے بنیادی مقاصد تھے، یعنی جب سٹارٹ ہوئی تو ہمارا مقصد کیا تھا؟ سب سے پہلا مقصد تھا کہ مسلمانوں میں انگریز حکمرانوں کے ساتھ وفاداری کے جذبات کو فروغ دینا. کہ جو مسلمان انگریزوں سے خائف ہو چکے ہیں، وہ لوگ جو ہیں مسلمان جو ہے وہ انگریزوں کو اپنا دشمن مانتے ہیں، تو کہتے ہیں ان کے ساتھ، اور جو انگریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے. تو پھر مسلمانوں کو انگریزوں کے ساتھ وفاداری کے جذبات کو فروغ بھی دینا ہے اور حکومت کے اقدامات اور ارادوں کے متعلق غلط فہمیوں کو بھی دور کرنا ہے. اور جو حکومت کام کر رہی ہے ان سارے اقدامات اور ارادوں کے متعلق جتنی غلط فہمیاں کچھ انہوں نے خود ڈالی تھی، کچھ ہندوؤں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں اور انگریزوں کے ذہنوں میں جو ڈالی ہوئی تھی، ان ساری چیزوں کو دور کرنا تھا. کہ حکومت جو مسلمان سمجھتے تھے کہ حکومت جو اقدامات اور ارادے جو کر رہی ہے وہ سارے مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور انگریز یہ سمجھتے تھا کہ یہ جتنے بھی میں نے کام کیے ہیں مسلمان اس کو نقصان پہنچائیں گے، وہ ان سے کسی صورت بھی کبھی ان کو نہیں مانیں گے. یعنی ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کو بھی ورغلا رہے تھے اور انگریزوں کو بھی وہ ورغلا رہے تھے. تو پھر اب سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ یہ ایک تو کہ تیسری قوم کو بیچ میں سے ہٹا کے انگریز حکمرانوں کے ساتھ وفاداری کے جذبات کو فروغ دینا ہے، اور ان میں حکومت کے اقدامات اور ارادوں کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنا تھا. دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی سیاسی اور دیگر حقوق کا تحفظ کرنا، کہ جو مسلمانوں کے سیاسی حقوق ہیں اور ان کے باقی جو حقوق ہیں ان سب کا تحفظ بھی کرنا ہے، اور ان کی خواہشات اور مطالبات کو بہت اچھے طریقے سے گورنمنٹ کے سامنے، حکومت کے سامنے پیش بھی کرنا ہے. کہ وہ اچھے طریقے سے پیش کرنا ہے تاکہ وہ جو ان کی خواہشات اور ان کے جو مطالبات ہیں انہیں اچھے طریقے سے پورا کیا جا سکے. تھرڈ نمبر پہ تھا کہ مندرجہ بالا
مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر، یعنی جو پہلے تھا کہ مسلمان اور انگریز حکمرانوں کے ساتھ وفاداری اور ان میں اقدامات اور ارادوں کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنا، دوسرے نمبر پہ مسلمانوں کی سیاسی اور دیگر حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات اور مطالبات کو بہتر طریقے سے حکومت کو پیش کرنا۔ اب کہہ رہے ہیں ان دونوں کو نقصان پہنچائے بغیر مسلمانوں میں دوسری قومیتوں کے خلاف منفی جذبات کو بڑھنے سے روکنا ہے، کہ جو باقی جتنی بھی قومیں ہیں ان کے بارے میں جو یہ نیگیٹو سوچ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں یہ جو نیگیٹو جذبات ہیں، جو نیگیٹو ایموشنز ہیں، ان کو روکنا ہے کہ آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو کسی قوم کے خلاف آپ کے دل میں جو ہے منفی جذبات نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر مسلم لیگ کا جو آئین تھا، مسلم لیگ تو بن گئی، اس نے اپنے مطالبات بھی پیش کر لیے، تو مسلم لیگ کا جو آئین تھا وہ 1908 میں بنایا گیا۔ سر سلطان محمد آغا خان جو تھے وہ مسلم لیگ کے صدر، اور نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک کو مشترکہ طور پر جوائنٹ سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ اب یہ کچھ ان رہنماؤں کی کوشش سے تھوڑے سے ہی ٹائم میں مسلم لیگ جو تھی وہ ایک مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کے طور پہ ابھری، اور قائد اعظم کی مسلم لیگ میں شمولیت کے بعد اس کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو گیا۔ 1913 میں جو تھے نا وہ قائد اعظم جو تھے وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، اور ابتدائی جو ٹائم گزرا اس میں تو 1906 سے لے کر 1911 تک انہوں نے جو ہے وہ حکومت کے ساتھ وفاداری اور تعاون کی تلقین کی، لیکن جب 1911 میں تنسیخ بنگال ہو گئی، جو تقسیم بنگال ہوئی تھی 1905 میں، یعنی بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جب ہندوؤں نے شور ڈالا تو ان کے آخر شور کو مانتے ہوئے 1911 میں انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کی خواہشات کے برعکس تقسیم بنگال کو تنسیخ بنگال کا انہوں نے اعلان کر دیا، یعنی بنگال جو تھا جو اس کی تقسیم ہوئی تھی دوبارہ سے اسے جوڑ دیا گیا۔ اس سے مسلمان بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور پھر مسلم لیگ نے 1913 میں اپنے مقاصد میں ترمیم کی۔ اور ان کے مقاصد کیا تھے جی؟ 1911 میں انہوں نے اپنے مقاصد میں ترمیم کی۔ مقاصد کیا تھے کہ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ وفاداری کے جذبات کو فروغ دینا ہے، تو یہاں پہ اب کہتے ہیں کہ حکومت خود اختیاری کے ایک ایسے نظام کے حصول کے لیے کوشش کی جائے جو ہندوستان کے لیے موزوں ہو، کہ ایسا نظام حکومت ہونا چاہیے جو صرف ہندوستانیوں کے لیے موزوں ہو، کہ صرف وہ ہندوستانیوں کے کام آ سکے اور ان کے لیے ہی بہتر ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ یہ جو حکومت خود اختیاری بنانی ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں دوسری قومیتوں اور سیاسی تنظیموں کے ساتھ خوشگوار تعلقات، تعاون اور اشتراک عمل کو بھی فروغ دیا جائے۔ صرف یہ نہیں کہ انگریز کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، کانگریس کے ساتھ مل کے رہنا ہے، بلکہ جو دوسری قومیں ہیں، جو دوسری پارٹیز ہیں، جو سیاسی تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ نے خوشگوار تعلقات، تعاون اور اشتراک عمل کو فروغ دینا ہے۔ صرف آپ نے انگریز یا کانگریس کے ساتھ نہیں کرنا، بلکہ سب کو لے کے چلنا ہے، اور ایک حکومت خود اختیاری کے لیے ایسا نظام بنانا ہے کہ جو کہ ہندوستان کے لیے موزوں ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نے جب 1913 میں اپنے مقاصد میں تبدیلی کی تو اس کے بعد کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان تعاون کا ایک مختصر دور شروع ہوا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 1916 میں میثاق لکھنؤ میں نکلا۔ میثاق لکھنؤ دسمبر 1916 میں لکھنؤ میں کیسرا باغ کے کھلے میدان میں منعقد ہوا تھا، جس کی میزبانی کے فرائض مسلم لیگ نے انجام دیے تھے۔ یہاں پر قائد اعظم نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کیوں کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں کانگریس سے اختلاف نہیں رکھتا، لیکن یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلمانان ہند متحد ہوں، ان کے جائز حقوق کا بھی تحفظ ہو سکے، اور دونوں مل کر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے تعاون کریں، اور مسلم لیگ اور کانگریس میں گہرے روابط ہوں، دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے جدوجہد میں حصہ لیں کہ ہم دونوں مل کر رہیں گے تب ہم لوگ جا کے کچھ حاصل کر سکیں گے۔ اگرچہ ہندو مسلم اتحاد کی ماضی میں کی گئی جو تمام کوششیں تھیں وہ ناکام ہوئیں، لیکن جو 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، یہ اگلے 5 سال تک ہندو مسلم اتحاد کا ایک عارضی دور مگر اہم دور جاری رہا،
اس کو معاہدہ لکھنؤ، میثاق لکھنؤ کا کہتے ہیں، اور اس میں سب سے بہترین کردار ادا کیا محمد علی جناح نے۔ اسی لیے تو آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ قائد اعظم کو اردو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کا خطاب بھی دیا جاتا ہے۔ وہ ہندو مسلم یعنی امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا بھی انہوں نے لقب دیا تھا۔ اور یہ جو معاہدہ تھا اصل میں ہندوستان کے آئینی ڈھانچے کے متعلق دونوں جماعتوں کی طرف سے پیش کردہ متفقہ تجاویز پر مبنی تھا، یعنی دونوں کانگریس نے اور مسلم لیگ کی دونوں متفقہ تجاویز تھیں جن کو بیس بنا کر یہ میثاق جو لکھنؤ میں بنایا گیا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی کامیابی مسلمانوں کو کیا ہوئی تھی؟ وہ یہ ہوئی تھی کہ ہندوؤں نے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، بغیر کسی جھجک کے، انہوں نے جو مسلمانوں کا جداگانہ طرز انتخاب کا اصول تھا، یعنی رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ جو تھا، اسے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے اسے تسلیم کر لیا تھا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ مسلم اقلیتی صوبوں میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے نشستیں دی گئی ہیں تو وہ اسی طرح سے قائم رہے گا، ان کی آبادی کے لحاظ سے انہیں نشستیں دی جائیں گی۔ اور یہ ہندو مسلم جو اتحاد تھا یہ تحریک خلافت کے اختتام تک جاری رہا۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔